बाप, खुदा बेटे, खुदा रूह القدس के नाम से आमीन। आप सब रेमा टीवी देखने वालों की खिदमत में मेरा सलाम। मेरा नाम पास्टर दमियानो सादिक है और मेरा तलक रेमा असेंबलीज़ लाहौर पाकिस्तान से है। मेरी तरफ से और रेमा असेंबलीज़ लाहौर पाकिस्तान की तरफ से, मेरे घराने की तरफ से आप सबको क्रिसमस सीज़न बहुत बहुत मुबारक हो और खुदावंद आप सबको इस सीज़न में, इस साल में बहुत सी बरकत से नवाजे। तो आएँ ज़िंदा कलाम में से देखेंगे। मलाकी नबी की किताब है और उसका चौथा बाब है और चौथे बाब की दूसरी आयत को हम खुदा के कलाम में से देखेंगे। यूं मरकूम है, लेकिन तुम जो मेरे नाम की ताज़ीम करते हो, आफ़ताबे सदाकत ताले होगा और उसकी किरणों में शिफा होगी और तुम गाँव खाने के बच्चों की तरह कूदोगे फांदोगे। पाक कलाम के पढ़े और सुने जाने पर खुदावंद की ख़ास बरकत हो। आमीन। खुदावंद के ज़िंदा कलाम में आगे बढ़ूं, मैं ये जानना बहुत ज़रूरी समझता हूँ कि मलाकी नबी के बारे में बयान करूँ जिसने ये नबूवत की है। और ये जो प्रोफेसी है ये बहुत अहम और बहुत बड़ी प्रोफेसी है। और मलाकी नबी जो पुराने अहदनामे का आखिरी नबी था और पुराने अहदनामे की किताब को तहरीर करता है, और ये किताब जो है ये हिजी और ज़िक्रिया के बाद आती है। यानी ये किताब जब बनी इस्राएल असीरी से वापस आए तो ज़िक्रिया और हिजी की किताब लिखी गई, लेकिन ये किताब उस वक्त लिखी गई जब हैकल की तामीर की जा चुकी थी, दीवार बनाई जा चुकी थी और कुर्बानियाँ जो थीं वो हैकल में चढ़ाई जा रही थी। तो क्योंकि कुछ देर हो चुकी थी और लोग जो थे उस सदमे को जो असीरी में गुज़रा, उस वाक़े को जो असीरी में गुज़रा भूल गए थे और वो खुदा से दूर होना शुरू हो गए थे। तो इस किताब में मलाकी नबी जो है खुदा का ख्याल जो है लोगों के सामने बयान करता है कि खुदा लोगों से शिकायत करता है। खुदा को लोगों के साथ अब शिकायत है और उसका अंदाज जो है वो गिला करने का है। लेकिन इसके साथ ही इसी किताब में मलाकी नबी जो है वो दो बड़े नबियों के आने के बारे में पेश गोई करता है। और पहला बड़ा नबी जो है वो यूहन्ना इस्तबागी है और दूसरा बड़ा नबी, उससे भी बड़ा नबी खुदावंद यीशु मसीह है। और जब हम यूहन्ना की इंजील को पढ़ते हैं तो यूहन्ना इस्तबागी जो है वो यीशु मसीह के आने से पहले उसकी राह तैयार करता है और मलाकी नबी जो है वो इसके बारे में नबूवत करता है। इस लिहाज से ये एक बहुत अहम किताब है। और इसके साथ साथ मलाकी नबी जो था वो पुराने अहदनामे का आखिरी नबी था और इसकी नबूवत के बाद 400 साल जो थे वो खामोशी का अरसा था और इस अरसे के दौरान कोई नबी बर्पा नहीं हुआ। और 400 साल के अरसे के बाद यूहन्ना इस्तबागी आता है और इसके बाद
آفتاب صداقت جو ہے وہ طلوع ہوتا ہے، جس کے طلوع ہونے کے بارے میں پرانے عہد نامے کے نبیوں نے نبوتیں کی تھی، اور جس کے بارے میں آخری نبی ملاکی نے بھی نبوت کی تھی، کیونکہ نبیوں کو اور قوم بنی اسرائیل کو سچائی کے سورج کے طلوع ہونے کا انتظار تھا۔ اس لیے ملاکی نبی جو ہے یہ بہت ہی واضح نبوت کرتا ہے، اور یہ نبوت اس نے تقریباً 470 یا 460 قبل از مسیح کی، اور پھر اس عرصے کے بعد خداوند یسوع مسیح جو تھے وہ اس دنیا میں آئے، جو آفتاب صداقت ہیں۔ اور میرے عزیزو، یہ جو بہت ہی اہم نبوت ہے اور خداوند یسوع مسیح کے بارے میں ہے، اس نبوت کے دو حصے ہیں۔ اس نبوت کا جو پہلا حصہ ہے وہ نئے عہد نامے میں خداوند یسوع مسیح کا ظہور ہے۔ جیسے صبح کے ٹائم ہم دیکھتے ہیں کہ پو پھٹتی ہے، یعنی کہ سورج نکلنا شروع ہوتا ہے، لیکن جو مکمل دن ہے وہ بعد میں نکلتا ہے۔ تو نئے عہد میں پو پھٹی، یعنی سچائی کا جو سورج ہے وہ طلوع ہوا، وہ نکلا، اور صبح صادق ہوئی۔ یہ خداوند یسوع مسیح کی پہلی آمد تھی۔ لیکن اس نبوت کا جو دوسرا حصہ ہے وہ خداوند یسوع مسیح کی دوسری آمد کو پیش کرتا ہے، جو دن کا دوپہر کا حصہ ہے، جب سورج جو ہے وہ پوری آب و تاب کے ساتھ سر پر آ کر چمکتا ہے، تو وہ ساری دنیا کو روشن کر دیتا ہے۔ تو اسی طرح اپنی دوسری آمد میں خداوند یسوع مسیح جو کہ سچائی کا سورج ہے، دنیا کی تمام قوموں پر چمکے گا۔ اور ابھی اس کی پہلی آمد میں بہت سی قوموں نے یسوع مسیح کو قبول نہیں کیا، وہ یسوع مسیح پر ایمان نہیں لائے، وہ ابھی تک اندھیرے میں ہیں، اور وہ ابھی تک ابلیس کے جھوٹوں پر یقین کر رہے ہیں۔ لیکن اپنی دوسری آمد پر خداوند یسوع مسیح جو کہ آفتاب صداقت ہے، کھل کر پوری آب و تاب کے ساتھ چمکے گا، اور جو تمام قومیں ہیں ان کے ذہن بھی روشن ہو جائیں گے، اور وہ یسوع مسیح پر ایمان لائیں گے، کیونکہ خدا کے کلام میں یہ بات واضح طور پر زکریا کی کتاب میں لکھی ہوئی ہے کہ اس وقت صرف ایک ہی بادشاہ ہوگا، اور اس کے ساتھ ہی یسایہ کی کتاب میں لکھا ہوا ہے کہ آخری دنوں میں تمام قومیں آئیں گی اور وہ کہیں گی کہ آؤ ہم خداوند کے پہاڑ پر چڑھیں، اور وہ ہم کو اپنی راہیں سکھائے گا اور ہم اس کے راستوں پر چلیں گے۔ تو آج جو لوگ خداوند یسوع مسیح کو نہیں جانتے، جنہوں نے ابھی تک اس کا یقین نہیں کیا، جنہوں نے ابھی تک خداوند یسوع مسیح پر ایمان نہیں لائے، تو آئندہ دنوں میں یہ بھید جو ہے یہ کھل کر ان لوگوں کے سامنے ظاہر ہو جائے گا، اور یہ جو آفتاب صداقت ہے، یعنی
سچائی کا سورج۔ اگر ہم اس کو لغوی معنوں میں دیکھیں تو آفتاب صداقت کا مطلب ہے سچائی کا سورج، اور اس کے لیے سچائی کے لیے جو گریک ورڈ استعمال ہوا ہے وہ الیتھیس ہے، یعنی کہ سچائی۔ جب ہم یوحنا کی انجیل اور اس کے پہلے باب کی 14ویں آیت کو پڑھتے ہیں، جہاں پر لکھا ہوا ہے کہ کلام مجسم ہوا اور فضل اور سچائی سے معمور ہو کر ہمارے درمیان رہا، وہاں پر بھی یہ لفظ جو ہے سچائی ہی آیا ہے، لفظ گریک لفظ الیتھیس ہی استعمال ہوا ہے۔ اور اس کے ساتھ ہی یوحنا کی انجیل کے پہلے باب ہی میں ہم پڑھتے ہیں، لکھا ہوا ہے کہ شریعت تو موسیٰ کی معرفت ملی، لیکن فضل اور سچائی یسوع مسیح کی معرفت ملی۔ تو نئے عہد نامے میں جو سچائی ہے، جو حقیقت ہے، جو پرانے عہد نامے میں پوشیدہ رہی، کیونکہ پرانا عہد نامہ جو ہے وہ عکس ہے، اس میں یہ بھید پوشیدہ رہا۔ لوگ جو تھے وہ یسوع مسیح کو نہیں جانتے تھے، لوگ اس دن کو دیکھنے کی تمنا رکھتے تھے، لوگ جو ہے اس سچائی کو جاننے کے لیے متمنی تھے، لیکن یہ سچائی ان پر پوشیدہ رہی۔ لیکن جب خداوند یسوع مسیح آئے تو یہ بھید جو تھا یہ مقدسین پر کھل گیا، اور مقدسین نے اس بھید کو جانا۔ پطرس رسول نے اس بھید کو جانا، یوحنا رسول نے اس بھید کو جانا، اور پولس رسول جو ہے وہ اس بھید کو جانتا ہے۔ اور کلام مقدس کولوسیوں کے خط اور اس کے پہلے باب کی 26ویں آیت میں پولس رسول کہتا ہے، یعنی اس بھید کی جو تمام زمانوں اور پشتوں سے پوشیدہ رہا، لیکن اب اس کے مقدسوں پر ظاہر ہوا۔ تو پولس رسول نے اس بھید کو جانا، یعنی کہ سچائی کا جو سورج ہے وہ پولس رسول پر چمکا، اور اس طرح تمام مقدسین پر سچائی کا سورج چمکا۔ میں تھوڑا سا اس بات کو بیان کرنا چاہوں گا کہ کیوں ضروری تھا کہ سچائی کا سورج جو ہے وہ دنیا پر چمکے۔ وہ اس لیے کہ باغ عدن میں ابلیس نے جھوٹ بول کر آدم اور حوا کو ورگلا لیا، اور اس سے شروع کر کے، آدم سے شروع کر کے 4000 سال تک لوگ جو ہیں وہ جھوٹ کو بلیو کرتے رہے۔ آج بھی بہت سی قومیں ایسی ہیں جو جھوٹ پر یقین رکھتی ہیں، ان کو سچائی کا علم نہیں ہے، اور ان پر سچائی کا سورج جو ہے وہ طلوع نہیں ہوا۔ وہ ابھی تک تاریکی میں، ان کا ذہن ابھی تاریک ہے، اور وہ حقیقت سے آشنا نہیں ہے۔ ان پر سچائی کا سورج جو ہے آفتاب صداقت کھل کر نہیں چمکا۔ لیکن نئے عہد نامے میں جب خداوند یسوع مسیح آئے تو یہ جو سچائی کا سورج ہے، یعنی کہ اس وقت پھو پھٹی اور روشنی ہونا شروع ہوئی۔ اس وقت تھوڑے لوگوں نے یسوع مسیح کو قبول کیا، اور گو کہ ان 2000 سالوں میں ان گنت لوگ یسوع مسیح پر ایمان لائے۔
لیکن میرے عزیزو، جب خدا یسوع مسیح اپنی دوسری آمد میں دوبارہ اس زمین پر آئیں گے اور اپنی 1000 سالہ بادشاہت کا دور شروع کریں گے، تو اس وقت یہ سچائی کا سورج جو ہے وہ تمام قوموں پر چمکے گا، اور تمام قومیں جو ہیں وہ خداوند کی طرف رجوع لائیں گی اور وہ حقیقت کو جان لیں گے، اور پھر وہ جھوٹ کا یقین نہیں کریں گے، کیونکہ اس 1000 سال میں جھوٹ بولنے والے کو باندھ دیا گیا ہوگا، ابلیس بندھا ہوا ہوگا، اور وہ پھر قوموں کو ورگلا نہ سکے گا۔ تو ہم نے یوحنا کی انجیل کے پہلے باب کی 14ویں آیت میں دیکھا ہے، ایک لفظ وہاں پر آیا ہے، سچائی سے معمور ہو کر۔ تو 3 چیزیں ہم یہاں پر دیکھتے ہیں۔ خداوند یسوع مسیح جو تھے وہ سراپا سچائی تھے، خود سچائی، اور دوسرے نمبر پر جو چیز آتی ہے وہ مکمل سچائی ہے، یعنی یہ ان کی تعلیم کے متعلق ہے کہ جب وہ کلام سناتے تھے، اپنی تعلیم دیتے تھے، تو وہ مکمل سچائی تھی، سچائی کی باتیں لوگوں کو بتاتے تھے، اور سچائی کی باتیں سننے سے لوگ نجات پا جاتے تھے، لوگ جو تھے آزاد ہو جاتے تھے، کیونکہ خدا کے کلام یوحنا کی انجیل میں خداوند یسوع مسیح نے کہا ہے کہ اگر تم سچ کو جانو گے تو سچائی تمہیں آزاد کرے گی۔ تو جو لوگ اس دور میں یسوع مسیح پر ایمان لے آئے، سچائی نے ان کو آزاد کر دیا، یہ تھی مکمل سچائی۔ اور تیسری چیز جو ہے وہ ہے عالمگیر سچائی۔ عالمگیر سچائی اس وقت ظاہر ہوگی جب خداوند یسوع مسیح اپنی دوسری آمد میں آئیں گے، تو یہ پوری دنیا پر خداوند یسوع مسیح کی حکومت ہوگی، پھر کوئی اور حکومت نہیں ہوگی، کیونکہ لکھا ہے خدا کے کلام میں اس وقت صرف ایک ہی بادشاہ ہوگا۔ آج کے دور کی طرح مختلف بادشاہ نہیں ہوں گے، مختلف بادشاہیاں نہیں ہوں گی، بلکہ صرف اور صرف ایک ہی بادشاہ ہوگا۔ اس لیے میرے عزیزو، یہ جو نئے عہد نامے میں آفتاب صداقت ظاہر ہوتا ہے، یہ خداوند یسوع مسیح کی راست بازی اور اس کی سچائی ہے۔ خدا کے کلام کو اگر ہم بڑے دھیان کے ساتھ، غور کے ساتھ پڑھیں، تو نئے عہد نامے میں 40 سے زائد بار لفظ سچائی، جو کہ آفتاب صداقت یعنی خداوند یسوع مسیح کو پیش کرتا ہے، اور فقط یوحنا کی انجیل میں 11 بار لفظ سچائی آیا ہے، اور یوحنا کی انجیل میں 23 مرتبہ یہ جملہ آیا ہے، سچ سچ کہتا ہوں۔ اور میرے عزیزو، یہ کوئی عام جملہ نہیں ہے، یہ کوئی عام فقرہ نہیں ہے، اس فقرے کے اندر ایک مکاشفہ پایا جاتا ہے، اور یہ یسوع مسیح کی سچی تعلیم کو ظاہر کرتا ہے۔ اور اس کے ساتھ یسوع مسیح جب کہتے ہیں کہ میں تم سے سچ سچ کہتا ہوں، تو 2 بار کہنا کسی چیز کی مکمل سچائی کو ظاہر کرتا ہے۔ جب وہ خداوند یسوع مسیح کہتے ہیں کہ میں تم سے سچ کہتا ہوں، تو اس کا یہ مطلب ہے کہ وہ سچ کو بیان کر رہے ہیں، وہ ابلیس کی طرح جھوٹ نہیں بول رہے، کیونکہ یوحنا کی انجیل میں خداوند یسوع مسیح فقیہوں اور فریسیوں سے کہتے ہیں، یوحنا اس کا 8 باب اور 43 آیت، تم میری باتیں کیوں نہیں سمجھتے؟ اس لیے کہ میرا کلام سن نہیں سکتے۔
तुम अपने बाप इब्लीस से हो और अपने बाप की ख्वाहिशों को पूरा करना चाहते हो। वो शुरू ही से खूनी है और अपने बाप की ख्वाहिशों को पूरा करना चाहता है। वो शुरू ही से खूनी है और सच्चाई पर कायम नहीं रहा, क्योंकि उसमें सच्चाई है ही नहीं। और वो झूठ बोलता है तो अपनी ही कहता है, क्योंकि वो झूठा है बल्कि झूठ बोलता है। लेकिन मैं जो सच बोलता हूँ, इसलिए तुम मेरा यकीन नहीं करते। तुम में कौन मुझ पर गुनाह साबित करता है? तो ये वो सच्चाई है जो इब्लीस के झूठ के खिलाफ नए अहद में यीशु मसीह सच्चाई को लेकर उतरे, अपने लोगों के दरमियान आए ताकि उनको हकीकत बताएं। और मेरे अजीजों, जितने लोगों ने यीशु मसीह पर बिलीव किया, उस पर ईमान ले आए, उनके लिए ये आयत जो मैंने आपके सामने पढ़ी है, और जैसे कि खुदा के कलाम में लिखा है, लेकिन तुम पर जो मेरे नाम की ताज़ीम करते हो, ये वो लोग हैं जिन्होंने यीशु मसीह को कबूल किया, उस पर ईमान लाए, उसकी इज्जत की और निजात पा गए, तो इनके नाम किताब हयात में लिखे हुए हैं। तो वो उसकी किरणों से शिफा पा गए, वो बहाल हो गए, वो निजात पा गए। इसलिए उनके लिए खुशी का मौका है, क्योंकि उनके लिए लिखा हुआ है कि तुम गाऊ खाने के बछड़ों की मानद कूदोगे और फांदोगे। और ये ला इंतहा खुशी है, और ये बहुत बड़ी खुशी है। इसलिए मेरे अजीजों, आफ़ताबे सदाकत होकर इस दुनिया में आए हैं, तो आफ़ताबे सदाकत के साथ साथ खुदावंद यीशु मसीह के आने पर एक और काम हुआ कि लोगों पर, ईमान लाने वालों पर आसमानी भेद खुल गए, मुकाशफात खुल गए। रूह कुद्स की जो नौ नेमतें हैं, उसके वसीले से उनकी ज़िंदगियों में मौजज़ात हुए और वो बहुत से भेदों को जानने के लायक ठहरे, और उन्होंने इस इल्म को जाना, मौजज़ात हुए, मुर्दे ज़िंदा हुए, और बड़े बड़े अजीब काम उनकी ज़िंदगियों में ज़ाहिर हुए, और कलाम जो था उन पर खुल गया। यीशु मसीह ने उनके लिए बहुत सारे भेद खोले। यह है आफ़ताबे सदाकत का तलू होना। लेकिन वो लोग जो यीशु मसीह पर ईमान नहीं लाए, उन पर आफ़ताबे सदाकत तलू नहीं हुआ। मैं दावत देता हूँ उन लोगों को जो अभी तक तारीकी में हैं कि यीशु मसीह पर ईमान लाकर रोशनी में आएँ, हकीकत को जानें, और हकीकत को जानकर गाऊ खाने के बच्चों की मानद कूदे फांदे अब्दी खुशी और अब्दी निजात को हासिल करें। खुदावंद इस कलाम के वसीले से आप सबको बड़ी बरकत दे। आमीन।